بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، اور جو ہی عید الاضحیٰ آتی ہے تو مسلمان جماعت اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانی پیش کرتی ہے، جس کا گوشت وہ خود بھی کھاتے ہیں اور اس طرح اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور مسکینوں، ضرورت مندوں تک بھی اس کو پہنچاتے ہیں۔ گوشت کے کیا فوائد ہیں اور گوشت کے کیا خوبیاں ہیں، اس حوالے سے مختصراً میں آج کی ویڈیو میں دوستوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ گوشت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ عزیز دوستو، انسانی غذا کے لیے گوشت نہایت ناگزیر ہے۔ علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گوشت وہ غذا ہے جس سے 70 طاقت اور قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ گوشت سے انسانی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور پیٹ نہیں بڑھتا۔ زیادہ تر یاد رکھیں، پیٹ دو چیزوں سے بڑھتا ہے، ایک تو چاول کثرت سے کھانے سے اور دوسرا روٹی زیادہ کھانے سے۔ گوشت کھانے والے انسان کے اندر طاقت و قوت زیادہ پیدا ہوتی ہے لیکن پیٹ زیادہ نہیں بڑھتا، اس لیے گوشت استعمال کرتے رہنا چاہیے، اور بصارت کو یہ بڑھاتا ہے۔ اور جانوروں کی مختلف اقسام کی قربانی درست ہوتی ہے، ہر ایک جانور کے گوشت کی خصوصیات بھی الگ الگ ہیں۔ سب سے بہترین گوشت وہ بھیڑ یا دمبے کا ہوتا ہے۔ دمبا مزاجاً گرم تر ہوتا ہے، اس کا گوشت سب سے زیادہ انسانیت کے لیے مفید ہے۔ دوسرے درجے میں بکرے کا گوشت ہے، اور یہ دمبے کا گوشت اور بکرے کا گوشت بہت زود ہضم ہے، کثیر الغذا ہے، یعنی اس کا اکثر حصہ انسانی غذا کا حصہ بن جاتا ہے، اور صحت و توانائی کا یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح گائے کا گوشت ہے ہمارے علاقے میں، کیونکہ بیل کو اور گائے کو بکثرت قربان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، گائے کا گوشت وہ خشک سرد ہے، اس لیے ایسے مزاج کے لوگ جن کے اندر پہلے ہی سوداویت زیادہ ہو، تیزابی مادے زیادہ ہوں، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو، ان کے لیے گائے کا گوشت زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اگر خاص طور پر ایسے لوگ گائے کا گوشت کھانے کے عادی نہ ہوں تو ان کے لیے اور بھی مضرت کا باعث بنتا ہے۔ البتہ اس کے ضرر کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو لہسن، ادرک، ہلدی، کالی مرچ، اس کا استعمال کثرت سے کرنا ہوگا، عام روٹین سے بڑھ کر استعمال کرنا ہوگا۔ مثلاً اگر آپ گھر والوں کے لیے 1 کلو گوشت بنا رہے ہیں تو اس میں کم از کم 1 چھٹانک لہسن، 1 چھٹانک ادرک، اور اسی طرح جو ہے اس کے قریب قریب ہلدی اور کالی مرچ اور سفید زیرہ کے بھی استعمال کریں تاکہ اس کی مضرت وہ ختم ہو جائے۔ جب آپ ان مسالہ جات کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ گوشت بھی یقیناً آپ کے لیے زود ہضم اور آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ بہر صورت گوشت بہت بڑی خوبیوں کا حامل ہے، انسانیت کے لیے بہت طاقت و قوت کا خزانہ ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گوشت کھانے کا حکم دیا۔ اور جنت میں بھی اہل جنت کو جو نعمتیں دی جائیں گی اس کے بارے میں بھی فرمایا، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم انسانوں کی مدد کریں گے فاکہہ پھلوں کے ذریعے سے اور گوشت کے ذریعے سے۔ اور ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کی فضیلت عام کھانوں پر ایسی ہی ہے کفضل عائشہ علی النساء، جیسے حضرت عائشہ کی فضیلت، بلکہ حضرت عائشہ کی فضیلت کو حضور نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ جیسے حضرت عائشہ کی فضیلت خواتین پر ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہوتی ہے۔ اور سرید اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جس میں گوشت کا شوربہ ہو اور اس کے اندر کوئی اناج ڈال کر اس کو حریرہ سا بنا لیا جائے، روٹی مثلا اس میں شامل کر کے، جس کو ہمارے ہاں چوری کہتے ہیں اس کے شوربے میں، یعنی گوشت کا شوربہ۔ تو گوشت کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی کہ سارے کھانوں پر ایسے ہے جیسے حضرت عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کو سید طعام بھی کہا جاتا ہے، تمام کھانوں کا سردار کھانا، اس لیے قربانی قریب ہے، خوب گوشت کھائیں، لیکن اس کے ہضم کے لیے آپ ضرور مسالہ جات استعمال کریں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں اگر بدہضمی ہو جائے تو اس کا
कैसे तदारुक किया जा सकता है, इस हवाले से भी रहनुमाई आपकी करेंगे। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इस पर हमारे साथ वाबस्ता रहें ताकि हर आने वाली वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। शुक्रिया।